والفرقان الحمید افرأیتم اللات والعزى ومنات الثالثة الأخرى وقال تبارك وتعالى في سورة النحل ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ مالک الالام ذوالجلال والاکرام کے لیے جو ساری کائنات کا خالق، مالک، رازق، داتا، دستگیر، بے شمار درود و سلام نبی مکرم رسول معظم محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات پہ اللہ سبحانہ و تعالی جو ساری کائنات کا خالق ہے اور مالک ہے اور وہی عبادت کے لائق ہے، وہی معبود برحق ہے اور وہ اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ کیا مطلب؟ کہ وہ اللہ ایک ہے، اکیلا ہے، یکتا ہے اور اس پروردگار کا کوئی شریک نہیں ہے، نہ نبی، نہ رسول، نہ فرشتے، نہ جنات، نہ جبرائیل، نہ میکائیل، نہ آسمانوں کی مخلوق، نہ زمینوں میں موجود مخلوق۔ وہ اللہ ایک ہے، اکیلا ہے، یکتا ہے اور اس رب رحمان کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اسی بات کی دعوت اور اسی بات کے پیغام کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وحی دے کر ملائکہ کو، جناب جبریل کو، فرشتوں کو انسانوں میں سے انتخاب شدہ نبیوں اور رسولوں کے پاس بھیجا، اور اللہ وحدہ لا شریک نے پیغمبروں کی جماعت کی یہ ڈیوٹی لگائی ان انذروا کہ پیغمبر جا کر خبردار کریں اور آگاہ کریں کہ اللہ وحدہ لا شریک کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، انہ لا الہ الا انا کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور میرا ہی تقوی اختیار کرنا ہے، ڈرنا مجھ سے ہی ہے۔ جب بھی بندہ عبادت کرتا ہے تو عبادت کے اندر دو چیزیں موجود ہوتی ہیں، نمبر ایک امید اور نمبر دو خوف اور ڈر۔ تو امید بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی سے لگانی چاہیے اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ ڈر، خوف اور تقوی وہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کا اختیار کرنا چاہیے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا
کہ حقیقی معبود میں ہی ہوں اور میرا ہی تقوی اختیار کرنا ہے، مجھ سے ہی ڈرنا ہے۔ لیکن شیطان ابلیس، جس نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے قسمیں کھا کھا کر یہ اعلان کیا کہ میں ضرور اولاد آدم کو گمراہ کروں گا، انہیں ضرور بھی ضرور گمراہ کروں گا اور ان کو امنگیں اور امیدیں دلاؤں گا اور سیدھے راستے پر بیٹھ کر انہیں گمراہ کرنے کی کوشش اور کاوش کروں گا۔ تو شیطان نے بھی اپنا کام جاری اور ساری رکھا ہوا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرات انبیاء اور رسل علیہم السلام کو مبعوث فرمایا اس بات کے لیے کہ یہ حضرات انبیاء جا کر اپنی قوموں کو اور امتوں کو لا الہ الا اللہ کا پیغام پہنچا دیں کہ عبادت فقط ایک اللہ وحدہ لا شریک کی کرنی ہے۔ لیکن شیطان نے اپنا کام کیا اور جاری ہے اس کا کام، اور اسے قیامت کے دن تک مہلت ہے، یعنی جب تک قیامت برپا نہیں ہو جاتی شیطان اپنی کوشش میں اور کاوش میں اور لوگوں کو ہدایت کے راستے اور فطرت کے راستے سے گمراہ کرنے کے لیے پورا زور اور شور لگائے رہے گا۔ تو اللہ وحدہ لا شریک کے ساتھ شریک بنانے والوں نے، شرک کرنے والوں نے بہت سارے جھوٹے معبود بھی بنائے۔ جن لوگوں نے اللہ کے ساتھ شرک کیا انہوں نے جھوٹے معبود اور عبادت کے لیے بہت سے اللہ کے ساتھ شریک بنا دیے۔ اور عرب کے مشرکین، اس سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کی امت کے لوگ، عرب کے لوگوں نے بھی بہت سارے جھوٹے معبودوں کو اختیار کیا، خود اپنے ہاتھ سے بنائے ہوئوں کو انہوں نے عبادت کے لیے چنا۔ جہاں وہ اللہ کی عبادت کرتے تھے وہیں وہ اللہ کے غیر کی بھی عبادت کرتے اور اللہ کی مخلوق کو اللہ کا شریک بنا ڈالتے۔ عرب کے اور مکہ کے مشرکوں کے ان بڑے بڑے بتوں میں سے 3 بت جن کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ النجم کے اندر ذکر فرمایا، نمبر 1 پر لات یا اللات تا کی تشدید کے ساتھ، اور نمبر 2 پر عزہ، اور اسی طرح نمبر 3 پر عرب کفار عرب مشرکین عرب کا بہت بڑا بت منات تھا۔ ویسے تو وہ سینکڑوں اور ہزاروں بتوں کے پجاری تھے، اور صورتحال یہ تھی کہ ہر قوم اور قبیلے نے اپنا اپنا بت بنا رکھا ہوتا، اور یہاں تک کی بھی صورتحال تھی کہ کھاتا پیتا چودھری اور سردار آدمی، پیسے والا آدمی، اس نے اپنے گھر میں اور اپنی فیملی کے لیے یا خود اپنے لیے بھی علیحدہ سے ایک بت بنا رکھا ہوتا، یا یہ کہ ان بڑے بڑے بتوں کی چھوٹی چھوٹی مورتیاں بنا کر اپنے گھروں میں اور اپنی چوکوں میں اور اپنے عبادت خانوں کے اندر وہ ان کی پوجا پاٹ کیا کرتے تھے۔ اور ان عربوں کے اندر اور ان عرب کے مشرکین کے اندر شرک اپنی انتہا کو پہنچا، اور انہوں نے اللہ کے گھر بیت اللہ کو بھی ناپاک کر دیا کہ وہاں بیت اللہ کے اندر بھی بلکہ صفا اور مروہ کے اوپر بھی ایک ایک بت رکھ دیا۔ صفا اور مروہ کی پہاڑیوں پر بھی ان لوگوں نے بتوں کو نصب کیا اور ان کی پوجا کی، اور بیت اللہ کے اندر بھی سینکڑوں کی تعداد میں بت لگا دیے۔ اور اسی طرح مکہ بیت اللہ کے علاوہ جو ان کے بت تھے ان کی بھی عزت اور تکریم ہوتی، جیسے اللہ کے گھر بیت اللہ کی عزت ہوتی اور تکریم ہوتی، جیسے بیت اللہ کا طواف ہوتا۔ عرب اور کفار عرب اور مشرکین عرب، وہ چاہے قریش مکہ ہوں یا دیگر مکہ کے رہنے والے ہوں، وہ چاہے جناب یمن کے لوگ ہوں یا طائف کے لوگ ہوں یا اسی طرح اردا گرد کے لوگ، ان لوگوں نے اپنے اپنے علاقوں میں کہیں قریب اور کہیں دور بت خانے بنا رکھے تھے، اور ان بت خانوں اور بتوں کی اسی طرح عزت ہوتی
اور ان کا اکرام ہوتا جیسا کہ بیت اللہ میں بیت اللہ کے ساتھ ہوتا، اور باقاعدہ حجر اسود کی طرح یہ اپنے بتوں اور معبودوں کو بوسے دیتے، اور بیت اللہ کی طرح ان جھوٹے خداؤں کا طواف کیا کرتے تھے۔ تو بہت سارے بت تھے، ان میں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لات کا، عزا کا، اور تھوڑا آہستہ یار تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان تین کا ذکر کیا، لات، عزا اور منات۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں افرأیتم اللات والعزا ومنات الثالثۃ الاخری، پھر کیا تم نے لات اور عزا کو دیکھا اور تیسری ایک اور منات کو؟ تو ایک ان کا بت تھا لات، یا لات تا کی تشدید کے ساتھ اللات، اور اسی طرح دوسرے نمبر پر عزا اور تیسرے نمبر پر منات۔ یہ لات کیا تھا؟ ان ظالموں نے لفظ اللہ کے ساتھ تا تانیث لگا کر لات بنا دیا، یعنی لفظ اللہ سے انہوں نے لات بنایا، اور عزا کو لفظ عزیز سے انہوں نے عزا بنا دیا۔ اور اسی طرح منان، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایک صفاتی نام ہے المنان، لفظ منان سے انہوں نے منات دیوی بنا لی، اور یہ تینوں کیا تھے؟ مؤنث تھے، یعنی فیمیل۔ تو اس طرح ان لوگوں نے لات کی پوجا کی، عزا اور منات کی پوجا کی۔ لات کا جو بت تھا وہ طائف کے اندر موجود تھا، اور بنو ثقیف کا قبیلہ اس بت کے پجاری اور متولی تھے، اور مکہ بیت اللہ کے بعد انہیں بڑا فخر تھا کہ لات نامی بت جو ہے وہ ہمارے پاس ہے۔ اور اسی طرح ان کی یہ تیسری دیوی عزا اور دوسری دیوی عزا، یہ عزا قریش مکہ کی خاص دیوی تھی، اور اس کا مندر مکہ اور طائف کے درمیان وادی نخلا، مقام نخلا پر تھا، اور اس مندر کے قریب درخت بھی تھے ببول کے، اور اسی طرح وہاں ایک عورت کا رہنا بھی رہا۔ اور ان کا تیسرا خدا یا جھوٹا معبود منات، جو کہ خود ان کے ہاں بھی درجے میں سب سے چھوٹا اور گھٹیا تھا۔ تو یہ منات کا مندر مکہ اور مدینہ کے درمیان قدید کے مقام پر تھا۔ صحیح البخاری۔ یہ لوگ ان بتوں کی پوجا کرتے اور ان کا اسی طرح عزت اور اکرام کیا کرتے تھے جیسا کہ بیت اللہ کی عزت اور اکرام۔ اور اسی طرح امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جناب ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس آیت کی تفسیر میں روایت کرتے ہیں۔ صحیح البخاری کتاب التفسیر میں حدیث نمبر 4859، جناب ابن عباس فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہ لات ایک شخص تھا جو حاجیوں کے لیے سدو تیار کیا کرتا تھا، اور اسی طرح عزا بھی ان کا ایک بت تھا۔ تو یہ لات جو حاجیوں کی خدمت کرتا تھا، جب یہ مر گیا تو اس کی قبر اور مزار بنا کر اس کو پوجا جانے لگا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا افرأیتم اللات والعزا ومنات الثالثۃ الاخری، پھر کیا تم نے لات اور عزا کو دیکھا؟ یعنی ان لوگوں کو حقیقتاً کیا دیکھا ہوا تھا؟ اور تیسری ایک اور دیوی وہ منات تھی۔ تو یہ تین دیویاں اور تین بت ان لوگوں نے بنا کر رکھے ہوئے تھے، اور اللہ کو چھوڑ کر یہ اللہ کی عبادت میں غیروں کو شریک کرنے والے، ایک اللہ کی عبادت کی بجائے بے شمار اور سینکڑوں معبود بنا رکھے تھے۔ اس لیے جناب یوسف علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو یہ دعوت دی، اور قید خانے کے ساتھیوں سے حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا
یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار۔ حضرت یوسف علیہ السلام قید خانے میں موجود اپنے ساتھیوں سے کہتے ہیں کہ اے میرے دو ساتھیوں، کیا الگ الگ رب بہتر ہے یا اللہ جو اکیلا ہے نہایت زبردست ہے؟ تو ایک اللہ کو چھوڑ کر ان ظالموں نے کئی جھوٹے خدا اور معبود بنا رکھے اور ان کی پوجا پاٹ ہوتی اور بیت اللہ کی طرح ان کا طواف ہوتا اور ان کی عزت اور ان کا اکرام ہوتا تھا۔ اور یہی کام کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں کا ہے، لا الہ الا اللہ پڑھنے والے مسلمانوں کا، کہ انہوں نے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ جھوٹے معبود بنا ڈالے مزاروں اور درباروں میں۔ اور کفار مکہ اور مشرکین عرب اور مشرکین مکہ ان لوگوں کا بھی یہی حال تھا۔ جب ابو سفیان نے احد کے میدان میں یہ کہا کہ اس وقت جناب ابو سفیان ایمان نہیں لائے تھے، حضرت ابو سفیان جب مومن اور ایماندار نہیں ہوئے اور میدان احد میں مسلمانوں کے مقابلے میں ہیں، تو ابو سفیان نے نعرہ لگایا کہ لنا العزہ ولا عزہ لکم، کہ ہمارا بت اور ہمارا خدا تو عزہ ہے اور تمہارے لیے کوئی عزہ نہیں ہے۔ تو پیارے نبی علیہ السلام نے کہا کہ ابو سفیان کے جواب میں کہو اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ تعالی ہمارا کار ساز ہے اور تمہارا کوئی کار ساز نہیں۔ تو مولا کا معنی دوست بھی ہے، مولا کا معنی مددگار بھی ہے، اور ان ظالموں نے لفظ اللہ کو بگاڑ کر لات بنا لیا بت کا نام، اور اسی طرح ان ظالموں نے جو ہے اللہ کے نام عزیز کو بگاڑ کر عزہ بنا لیا، اور منان کے نام کو بگاڑ کر ان لوگوں نے اسے جو ہے وہ منات بنا ڈالا۔ اور نبی علیہ السلام کو جیسے جیسے فتوحات ملتی گئیں، فتح مکہ کے موقع پر پیارے نبی علیہ السلام نے بیت اللہ کو صاف کیا اور وہاں موجود بتوں کو چھڑیاں مار مار کر توڑا اور پاش پاش کیا، اور جو اردا گرد کے اندر بت خانے اور مندر اور جھوٹے خداؤں کے لیے عبادت خانے موجود تھے، نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام کو بھیجا کہ جاؤ ان بتوں کو توڑ کے آؤ اور ان بت خانوں کو مسمار کر کے آؤ۔ امام نسائی رحمہ اللہ ابو طفیل سے روایت کرتے ہیں کہ جب نبی علیہ السلام نے مکہ فتح کر لیا تو جناب خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو عزہ نامی دیوی کی طرف بھیجا، اور جناب خالد بن ولید وہاں گئے تو اس مندر پر ببول کے بہت سارے درخت بھی تھے۔ جناب خالد بن ولید نے ان درختوں کو کاٹا اور وہاں بنے ہوئے مندر کو مزار کو منہدم کر دیا، اور نبی علیہ السلام کے پاس واپس تشریف لائے تو پیارے نبی نے جناب خالد بن ولید سے کہا ارجع فإنک لم تصنع شیئا، اے خالد بن ولید واپس جاؤ، تو نے کام نہیں کیا، یعنی جو تیری ڈیوٹی لگائی گئی وہ ڈیوٹی پوری نہیں ہوئی، تو نے کچھ بھی نہیں کیا۔ تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مزار یا بت خانے یا مندر پر دوبارہ گئے اور وہاں دیکھا تو وہاں کے پجاری جو ہے وہ نعرے لگانا شروع ہو گئے کہ یا عزہ یا عزہ، یعنی کہ اے عزہ عزہ دیوی ہماری مدد کر۔ جب جناب خالد بن ولید مزید اندر گئے اور قریب گئے کہ دیکھا کہ ایک ننگی عورت ہے، ننگی عورت سر کے بال بکھیرے ہوئے اور کھولے ہوئے، یہ عورت اپنے آپ پر مٹی ڈال رہی ہے۔ جناب خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے تلوار کی ضرب لگائی اور اس دیوی کو بھی قتل کر دیا، اور نبی علیہ السلام کو آ کر اطلاع دی تو پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا تلک العزہ، یہی ان کی عزہ دیوی تھی۔ اور اسی طرح
پیارے نبی علیہ السلام نے اپنے صحابہ کو یمن کی طرف بھیجا اور جا کر قبیلہ دوس کے بت کو اور بت خانے کو توڑا گیا۔ نبی علیہ السلام نے اس طرف جناب حضرت جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا اور انہوں نے جا کر یمن والوں کا بت اور بت خانہ توڑ دیا اور گرا دیا، اور اس یمن میں موجود بت خانے کو کعبہ یمانیہ کہا جاتا اور بیت اللہ مکہ کو کعبہ شامیہ کہا جاتا۔ یعنی یمن کے لوگوں نے اپنے بت خانے کو بھی کعبے کا نام دے رکھا تھا۔ یمن میں موجود بت خانہ کعبہ، اور اسی طرح کعبہ جو اصل کعبہ اور مکہ ہے تو اسے وہ کعبہ شامیہ کہتے، اور یمن میں موجود بت خانے کو کعبہ یمانیہ کہتے۔ اب پیارے بھائیوں، جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ عنہ نے کیا کہا، کیا کیا؟ یمنیوں کا جا کر کعبہ گرا دیا۔ وہ کعبہ نہیں، وہ بت خانہ تھا۔ یہ تو صدیوں پہلے کی بات ہے نا۔ اس بات کو اور اس حدیث کو بیان کرنے پر مجھے یاد آیا کہ ہمارا نام مراد کیا کہتا ہے کہ کرتارپور اور ننکانہ صاحب یہ کیا ہے؟ یہ سکھوں کا بت، یہ سکھوں کا کعبہ ہے، اور جس کعبے کو یمن کے لوگ بت خانے کو کعبہ بنائے ہوئے تھے اور جسے وہ کعبہ یمانیہ کہا کرتے تھے، جناب جریر بن عبداللہ بجلی نے اس یمن کے اندر موجود جھوٹے اور نقلی کعبے کو گرا کر بت خانے کو توڑ دیا۔ اور آج 2019 کے اندر بھی ایسا جاہل موجود ہے جو سکھوں کے کرتارپور کو اور ان کے ننکانہ کو کیا کہتا ہے کہ یہ سکھوں کا کعبہ ہے، حالانکہ اللہ کی اس پوری زمین پر کعبہ فقط ایک ہی ہے جو بھی مکہ تھا، مکہ شہر میں ہے، اور اس کے علاوہ جتنا جو کچھ بھی ہے وہ کیا ہے؟ وہ چاہے کرتارپور ہو یا ننکانہ ہو یا کوئی اور دیوی دیوتاؤں کا مندر ہو، وہ بت خانہ ہے، وہ کعبہ نہیں ہے۔ لیکن اس جاہل قوم کا کیا کیجئے کہ حکمران بھی جاہل اور عوام بھی جاہل، بڑا بھی جاہل اور چھوٹا بھی جاہل، نہ اللہ کی توحید کا کوئی شرم و حیا ہے، نہ پاس ہے، نہ خیال ہے۔ ہاں اگر ہمیں مطلب ہے تو دنیا اور دنیا کے مال و دولت سے بھلے کوئی کعبہ کی توہین کرے، بھلے کوئی جناب شاعر اسلام کی توہین کرے، پیغمبروں کی توہین کرے، ہمارے کان پر جوں تک نہیں ریگتی۔ اور اسی طرح طائف والوں کا بت تھا تو نبی علیہ السلام نے ان کی طرف بھی صحابہ کو بھیجا اور جا کر طائف والوں کا بت اور بت خانہ وہ بھی مسمار کر دیا گیا اور گرا دیا گیا۔ اور یہی کام کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں کا ہے کہ جس طرح وہ کعبہ یمانیہ تھا، ہاں جی کعبہ طائف والوں کا، اور کعبہ جو ہے وہ اسی طرح دیگر لوگوں کا، کلمہ پڑھنے والوں نے کلمہ بھی پڑھا اور طواف بیت اللہ کا کرنا تھا، مگر قبروں کا طواف ہو رہا ہے۔ طواف اللہ کے گھر کا کرنا تھا، بوسہ حجر اسود کو دینا تھا، مگر ہے مسلمان، پڑھتا کلمہ ہے اور جھکا کس کے آگے ہے؟ جھکا ہوا یہ پتھروں اور قبروں کی ڈھیریوں کے پاس ہے۔ حالانکہ ایک جانور اور ایک کتا، وہ کبھی کتے کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتا، سجدہ ریز نہیں ہوتا، اور یہ مخلوق مسلمان اور انسان ہو کر اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے غیر کے در کا طواف کرتا ہے اور بوسے دیتا ہے۔ تو یہ لات عزہ اور منات ان لوگوں کی دیویاں تھیں اور یہ اللہ کو چھوڑ کر ان کو پوجتے۔ جب اسلام کا غلبہ ہوا، مکہ فتح ہوا، تو نبی علیہ السلام نے بیت اللہ کو بھی بتوں سے صاف کیا، یمن کو بھی بتوں سے صاف کیا، اور طائف کو بھی بتوں سے صاف کر دیا۔ پیارے بھائیوں، خلاصہ کیا ہے؟ اگر پاکستان بن گیا مدینے کی ریاست تو اسلام یہ کہتا ہے کہ مسلمان کون ہوتا ہے؟ بت شکن یا بت فروش ہوتا ہے؟ مسلمان بت شکن ہوتا ہے۔ جہاں بت خانے موجود ہوں وہ مدینہ نہیں ہوتا، اس سے مدینہ کہنا خود مدینہ طیبہ کی توہین ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اپنی توحید پر زندگی عطا فرمائے اور لا الہ الا اللہ پر ہم سب کا خاتمہ ہو، اور اللہ پروردگار عالم ہمیں توحید والی غیرت بھی عطا فرمائے۔
وہ کہتے ہیں کہ کوئی شخص اپنی بیوی کا خاوند ہونا یا کوئی شخص اپنے بستر پر غیر مرد کو دیکھنا برداشت نہیں کرتا۔ ہم کیا ہیں؟ منی کا ایک قطرہ اور ایک نطفہ ہیں۔ ہماری غیرت اتنی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ برداشت کرے گا کہ ہم اس رب رحمان کے ساتھ شریک کریں جبکہ وہ خالق ہے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِ